محرم آئے تو محرم کے مہینے میں اس چیز کا آپ ضرور اہتمام کیا کریں۔ تمام جتنے درشک میرے دوستوں دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی میرے دیکھنے والے لوگ ہیں، اس محرم کا مہینہ جب بھی آئے تو اس چیز کا اہتمام کیا کیجیے۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کو یاد کیا کیجیے، ان کی صبر کو یاد کیا کیجیے، ان کی اچھائی کو یاد کیا کیجیے۔ اور یہ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو امام حسن حسین کے شہادت ہمیں یاد دلاتی ہے، ان کے ساتھ جو بھی صبر کیا وہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے۔ یہ مہینہ صرف محرم کا مہینہ نہیں ہے، یہ محرم کا مہینہ میں بہت خوبیاں ہیں، لیکن کچھ بعض لوگ ہیں ایسے کہ یا حسین یا علی کرنے میں اس محرم کے خاص مہینے کو گزار دیتے ہیں، لیکن اس مہینے کو، محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے ہم اس سے نامحروم رہتے ہیں، کیونکہ جو حسین والے ہوں گے وہ اس کی نعمت کو اٹھائیں گے، اور جو حسین والے نہیں ہوں گے وہ یا علی یا حسین کرنے میں رہ جائیں۔ محرم کا جب بھی مہینہ آئے آپ لوگ یہ چیزیں 10 دن، ایک محرم سے 10 دن ایسے، تو محرم کا جب تک مہینہ رہے گا تب تک انسان کو اس محرم کے مہینے، برکت والی مہینہ ہے، سال کا ہم لوگ کا پہلا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ محرم اچھی پیغام لے کر کے آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عباس علیہ السلام چاہتے تو خود پانی پی سکتے تھے، لیکن انہوں نے پیاس پر بچوں کی پیاس کو ترجیح دی۔ یہی وفا اور قربانی و سبق ہے جسے ہر کوئی آج محرم کا جب بھی دن آتا ہے تو ہر انسان یہ چیزیں یاد دلاتی ہے۔ یہی سبق ہے جس نے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ اور حضرت عباس چاہتے تو پانی پی سکتے تھے، لیکن انہوں نے پانی نہیں پیا، اور انہوں نے اپنی پیاس میں ان مجبوروں کا خیال کیا جتنے بھی لوگ پیاسے تھے۔ اور آج جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم لوگ کسی کا بھی دکھ درد سے کچھ مطلب نہیں رکھتے، لیکن حضرت عباس سے اگر سب کوئی کے دل میں یہ خیال آ جائے تو ہر مظلوم، ہر مجبور، ہر وہ شخص غریبی میں بھی خوشی کا ماحول میں رہے گا۔ لیکن ایسا بالکل بھی آج کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نعرے لگانے سے ہم حسین والے نہیں ہو جائیں گے، ہم حسینی نہیں کہلائیں گے، جب تک کہ ان کی امامت کو نہ پکڑے، ان کی اچھائی کو نہ پکڑے، ان کی صبر کو نہ پکڑے، ان کی پیغام کو نہ پکڑے، ہم حسینی تب تک نہیں ہیں۔ ہم صرف چلائیں گے کہ ہم حسینی ہیں، لیکن اہل ایمان ہمارا اگر حسینی ہوتا تو ہم اس چیز کو پکڑتے جنہوں نے جس چیز نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسین کی شہادت سے سیکھ ملی۔ حضرت عباس جیسا سبق آج بھی، ایسی قربانی حضرت عباس نے بھی جنگ کے میدان میں جب پانی لے کے آ رہے تھے تو ان کو ظالموں نے گھیرا اور ان کی قتل کر دی، لیکن انہوں نے صبر سے ہی اہتمام کیا، صبر سے ہی کام لی۔ حضرت امام حسین سر کو کٹانا قبول کیے، لیکن اپنا سر بالکل بھی نہیں جھکائے، صبر کیا، اللہ پہ بھروسہ رکھا، دعا کی، نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ ایک اللہ کا محبت میں انہوں نے کیا، اپنے نانا کو محبت میں انہوں نے کیا۔ اللہ چاہتا تو عباس کو پانی سے کوئی نہیں روکتا، کیونکہ دریا ان کا ہی تھا پورا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کو اشارہ نہیں کیا، نہیں تو پانی کا تو باڑ اور سیلاب پھیل جائے۔ تو ان چیزوں سے جب بھی محرم آئے تو محرم کے مہینے میں اس چیز کا آپ ضرور اہتمام کیا کریں۔ تمام جتنے درشک میرے دوستوں دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی میرے دیکھنے والے لوگ ہیں، اس محرم کا مہینہ جب بھی آئے تو اس چیز کا اہتمام کیا کیجیے۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کو یاد کیا کیجیے، ان کی صبر کو یاد کیا کیجیے، ان کی اچھائی کو یاد کیا کیجیے۔
اور یہ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے امام حسن حسین کے شہادت ہمیں یاد دلاتی ہے، ان کے ساتھ جو بھی صبر کیا وہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے۔ یہ مہینہ صرف محرم کا مہینہ نہیں ہے، یہ محرم کا مہینہ میں بہت خوبیاں ہیں، لیکن کچھ بعض لوگ ہیں ایسے کہ یا حسین یا علی کرنے میں اس محرم کے خاص مہینے کو گزار دیتے ہیں، لیکن اس مہینے کو محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے ہم اس سے نامحروم رہتے ہیں، کیونکہ جو حسین والے ہوں گے وہ اس کی نعمت کو اٹھائیں گے، اور جو حسین والے نہیں ہوں گے وہ یا علی یا حسین کرنے میں رہ جائیں۔ محرم کا جب بھی مہینہ آئے آپ لوگ یہ چیزیں 10 دن، ایک محرم سے 10 دن ایسے، تو محرم کا جب تک مہینہ رہے گا تب تک انسان کو اس محرم کے مہینے برکت والی مہینہ ہے، سال کا ہم لوگ کا پہلا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، محرم اچھی پیغام لے کر کے آتی ہے، لیکن ان سب چیزوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک محرم سے 10 محرم تک عاشورہ کے دن خاص ہوتا ہے، عاشورہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے۔ عاشورہ کے دن ہمیں یہ چیز یاد دلاتی ہے، ایک کو آپ کو یہ چیزیں کرنی ضروری ہوتی ہے کہ جب بھی ایک محرم آئے تو آپ ایک محرم سے 10 محرم تک کثرت سے درود پاک کا اہتمام کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ درود پاک کو ہم اپنے لب پہ جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ضرور کیا کریں، اور اللہ سے معافی کا طلب کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی اچھائی اور نیک دعاؤں کے لیے، خوبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیا۔ ہم لوگوں کے محلے میں، ہم لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ آیا، ڈنکا پٹانے لگا، ڈھول بجنے لگا کیا، اور محرم کا ماتم شروع ہو گیا۔ یہ شہادت ہمیں ماتم کو یاد نہیں دلاتی ہے، یہ شہادت ہمیں یہ چیزیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے شہادت اپنے دے کر کے اور نانا کو، امت کو حوصلے کو بلند کیا۔ ہم نے چاہتے، حسن حسین چاہتے تو اس کے آگے جھک سکتے تھے، اگر وہ جھک جاتے تو آج سارے امت جھک جاتے، تو انہوں نے یہ مثال دیا کہ ہم نہیں جھکیں گے، اگر ہم جھک جائیں گے تو ہمارے نانا کی امت کو کیا ہوگا۔ تو اپنے امت کو دین بڑھانے کے لیے، اپنی امت کو یہ چیز سکھانے کے لیے، ایک مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے یہ مثال دیا کہ سچ پہ ڈٹے رہنا، مسئلہ مصیبت چاہے جتنی بھی آئے سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، سچ پر قائم رہنا، اور اللہ پر دل سے یقینہ کرنا انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ تو اس میں جب بھی محرم آئے، میرے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں بھائی لوگ، میں آپ لوگوں سے یہ چیزیں کہنا چاہتی ہوں، گھر میں خواتین دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے بھی یہ چیزیں کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی محرم کا مہینہ آئے آپ لوگ سال بھر کھانا بناتی ہیں، سال بھر اپنے گھر میں آپ لوگ کام کرتی ہیں، تو آپ لوگ کم سے کم ایک محرم کے مہینے میں آپ لوگ تھوڑا جلد سے جلد یہ سب چیزوں سے، کھانا بنانے سے لے کے اپنے گھر کے کاموں سے جلد فارغ ہو جایا کریں، اور فارغ ہونے کے بعد تھوڑا خود کے لیے اللہ سے طلب کیا کریں۔ اللہ کی حضرت بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے جو لال کی شہادت ہوئی، تو کم سے کم ان کی یاد کیا کریں، ان چیزوں کو یاد کیا کریں، اپنے کربلا میں جو امام حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مثال دیا اس چیز کو یاد کیا کریں، بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر کو یاد کیا کریں، ان کی یاد میں تھوڑی دعا کیا کریں، زندگی سنور جائے گی۔ تو جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ ہم لوگوں کو کچن میں کھچڑا، مرغا، پلاؤ اور یہ وہ چیزیں بنانے، یہ کوئی حدیث اور صحیح حدیث سے سب قرآن سے ثابت بالکل بھی نہیں ہے، یہ انسان صرف اپنے لیے کرتا ہے ایک نیا رواج بنا کر کے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمیں دین سکھاتا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ضروری بنتا ہے، نہ کہ ہمیں جو حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اور جو ثابت ہے، جس چیز میں ہمیں مثال دیا ہم اس چیز کے بارے میں ہمیں جاننا بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں یہ کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان کا
जज्बा और मुसलमान सिर्फ एक नाम नहीं, मुसलमान एक ईमान होता है। अपने अंदर के ईमान को खंगारे और ढूंढने की कोशिश किया करें और अल्लाह की राह में सब्र मजबूती के साथ किया करें। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगी कि आपको आज के इस वीडियो को समझ में आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर दिया करें, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर किया करें, और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।